السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ اسٹوڈینٹس، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 2013 کا سالٹ سائیکالوجی پیپر آف ایف اے پارٹ 2۔ آبجیکٹیو پارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ اسٹوڈینٹس، یہ کوسچن تھوڑا بلر ہے تو آپ کو کیئرفل ہو کے سننا پڑے گا تاکہ اوور آل آپ کو کانسیپٹس جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ سکیں۔ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے، درج ذیل میں سے نشے کی بنیادی وجہ کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے درج شدہ میں سے کوئی نہیں، کیونکہ اگر ہم نشے کی وجوہات کے بارے میں بات کریں تو ہر شخص جو ہے جب بھی نشہ کرتا ہے تو اس کی پرسنل ریزنز ہوتے ہیں، کوئی ایک مین جو ہے ہم وجہ کو بنیادی وجہ نہیں بنا سکتے۔ کچھ لوگوں کے اندر تعلیم کی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا موڈ، کچھ لوگوں کو اسٹریس انزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو قانون کی لا علمی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، جس کی وجہ سے اس کا صحیح جواب ہے درج شدہ میں سے کوئی نہیں۔ نمبر 2 پہ ہے، کس ماہر نفسیات نے فرد کو قابل اعتماد اور خود مختار قرار دیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک شخص جو ہے وہ قابل اعتماد اور قابل خود مختار ہوتا ہے۔ راجرز نے یہ بات کی تھی کہ ہیومنز جو ہیں وہ انیٹ یا اندرونی یا کا بنیادی طور پر اچھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے، شیزوفرینیا کی کس قسم میں سب سے زیادہ وہمیں اور خبط پائے جاتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے پیرانوئڈ شیزوفرینیا۔ نمبر 4 پہ ہے، جب فرد دو پسندیدہ مقاصد حاصل کرنا چاہے لیکن ایسا نہ کر سکے تو تصادم کی اس صورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے دوہرا حصولی تصادم، یعنی ڈبل اپروچ کانفلکٹ۔ اس میں دو ایسی سچویشنز ہیں جس کو آپ سمجھ نہیں آ سک رہی ہوتی کہ آپ کی موسٹ فیوریٹ بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے۔ اس میں اگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ جابس ہیں، دو جابس آپ کے پاس آئی ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کو سلیکٹ کرو اور کس کو آپ نہ جوائن کرو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کسی پرسن کے دو فیوریٹ سبجیکٹس ہیں اور وہ ڈگری کے لیے ان فیوریٹ سبجیکٹ میں سے کسی ایک کو چوز کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ایک کشمکش کی سچویشن میں ہے کہ کس کو سلیکٹ کرے، تو یہ سچویشن جو ہے وہ دوہرا حصولی تصادم کہلائے گا۔ نمبر 5 پہ ہے، نفسیات صحت یعنی ہیلتھ سائیکالوجی کا داعش سے گہرا تعلق ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کرداری دوائیات کا۔ کرداری دوائیات اور ہیلتھ سائیکالوجی آپس میں ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ کرداری دوائیات اوور آل پیراڈائمز پہ فوکس کرتی ہے، جس میں بائیو سائیکو سوشل ماڈل، ٹھیک ہے، بائیو سائیکو سوشل ماڈل پہ فوکس ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ بایولوجیکلی کیا کازز ہیں ڈیزیز النس کے اور سائیکولوجیکلی کیا کازز ہیں، اور اوور آل بیہیورل کازز کیا ہیں، سوسائٹل کیا کازز ہیں، سوسائٹی کس طرح سے ایک انسان کو مینٹل النس کی طرف لے کے جا رہی ہے، سائیکولوجیکلی اس کے اندر کیا کیا ٹینڈنسیز ہیں، اور بایولوجیکلی اس کے اندر کیا کیمیکل امبیلنسز ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان مینٹل النس کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات صحت اور بیہیورل میڈیسنز آپس میں لنکڈ ہیں، اور نفسیات صحت یا ہیلتھ سائیکالوجی کی ہم بات کریں تو اوور آل پریونشن پہ فوکس ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیماریوں سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے، کیا کیا اسٹریٹجیز اپلائی جا سکتی ہیں کہ انسان کو صحت مند بنایا جا سکے اور بیماریوں سے دور رکھا جا سکے۔ نمبر 6 پر ہے، سماجیت کا اہم ترین معاشرتی ادارہ کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خاندان، کیونکہ سماجیت سٹارٹ ہی خاندان سے ہوتی ہے، فیملی سے ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنے پیرنٹ سے، اپنے سبلنگ سے ہی عادات خصلات سیکھتا ہے، ایٹیٹیوڈ سیکھتا ہے، ڈفرینٹ بیہیویئر سیکھتا ہے، تو اس لحاظ سے سب سے اہم ترین ادارہ جو ہے وہ خاندان ہوگا۔ نمبر 7 پہ ہے، کس طریقہ مشاورت میں مشیر موکل تعلقات میں نرم جوشی پر بہت زور دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، CCT، جسے راجرز نے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ نمبر 8 پہ ہے، انگلستان ملکہ کا تعلق قیادت کی کس قسم سے ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اس کا صحیح جواب ہے رسمی۔ نمبر 9 پہ ہے، کولبرگ کی اخلاقی نشوونما کے نظریے میں کتنے منازل کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 3، جس میں ہم نے پری کنونشنل، کنونشنل اینڈ پوسٹ کنونشنل جو ہے پڑھا ہوا ہے کہ کیا کیا سٹیجز ہیں جس کے ذریعے ایک انسان جو ہے وہ اخلاقی نشوونما پاتا ہے۔ نمبر 10 پہ ہے، کون سا عمل فرد کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نشوونما۔ نمبر 11 پہ ہے، رائے عامہ کی تشکیل کا مرحلہ کس ادارے سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خاندان۔
نمبر 12 پہ ہے نسلی تعصبات کو ختم کرنے میں سب سے مؤثر تدبیر کون سی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تعاون۔ نمبر 13 پہ ہے تشدد اور جارحیت متبادل اصلاحات ہیں لیکن ان میں فرق ڈیش کا ہے، ان میں فرق مقصد کا ہے۔ نمبر 14 پہ ہے جنسی ہراساں کا شکار زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے عورتیں۔ نمبر 15 پہ ہے سگریٹ نوشی ایک ڈیش ہے، سگریٹ نوشی ایک نشہ ہے۔ نمبر 16 پہ ہے فشار کے نتیجے میں زیادہ لاحق ہونے والا مرض کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیجا خوف۔ فشار یعنی سٹریس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کامن بیجا خوف ہے، یعنی کہ اسپیسیفک فوبیا ہے۔ اسپیسیفک فوبیا کا مطلب ہے کسی بھی پرٹیکولر چیز سے، یعنی کسی بھی پرٹیکولر چیز سے یا پھر کسی سچویشن سے انسان کو ڈر لگنا شروع ہو جائے۔ اس میں اگزامپل ہم لیتے ہیں جیسے کہ ایک انسان ہے وہ پانی سے ڈرتا ہے جسے ہائیڈروفوبیا کہا جاتا ہے، وہ اسپیسیفک فوبیا کہلائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ ہائٹ سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ کسی جانور سے ڈرتے ہیں، تو فشار کی وجہ سے زیادہ جو لاحق ہونے والا مرض ہے وہ بیجا خوف ہی ہے، اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتا ہے اور ایک انسان میں ایک سے زیادہ بھی بیجا خوف موجود ہو سکتے ہیں۔ نمبر 17 پہ ہے سماجی قرب و آبادی پیمائش کرنے والا پیمانہ کس نے واضح کیا ہے، کس کا وضع کردہ ہے، کس نے یہ تشکیل دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بوگارڈس نے۔ بوگارڈس نے سوشل ڈسٹنس اسکیل انٹروڈیوس کیا تھا تاکہ اوور آل اسیس کر سکے کہ ایک جو گروپ ہوتا ہے وہ دوسرے گروپ سے ریلیٹ کر کے کیا اپنے ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فارم کرتا ہے، اور اس کے اسکیل کو 7 پوائنٹ اسکیل بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 18 پہ ہے تعلیم اور ملازمت سے متعلقہ مسائل کو حل کرنا کس کا شعبہ ہے؟ کاؤنسلنگ پروسیس میں یا رہنمائی میں بیسیکلی اوور آل دیکھا جاتا ہے کہ مسائل کیا ہیں، کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 19 پہ ہے شخصیت کے کس نظام کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے؟ شخصیت میں سپر ایگو کا تعلق جو ہوتا ہے اخلاقیات سے ہوتا ہے، وہ مورل ویلیوز پہ کام کرتی ہے اور انسان کو ہمیشہ فوکس کرتی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز رکھے، اور ثواب اور گناہ کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے وہ سپر ایگو ہی بتاتی ہے۔ نمبر 20 پہ ہے ABC ماڈل کس طریقہ مشاورت میں کیا گیا کا استعمال کس طریقہ مشاورت میں کیا گیا؟ اس کا جواب ہے عقلی جذباتی کرداری طریقہ، جسے ریشنل ایموٹیو بیہیورل تھراپی بھی کہا جاتا ہے، اور البرٹ ایلس نے یہ تھیوری انٹروڈیوس کی تھی، تھراپی انٹروڈیوس کی تھی، جس میں اس نے ABC کا استعمال کیا، یعنی کہ A stands for ایکٹیویٹنگ ایونٹ، جس کی وجہ سے انسان کوئی ایک ایٹیٹیوڈ یا اپنا رویہ بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی شو کرتا ہے، جس میں C stands for cognition and B stands for behavior۔ تو اس طرح سے اس نے ایکسپلین کیا کہ ایک انسان کس سچویشن کو دیکھ کر اپنا رویہ بناتا ہے اور ساتھ اپنا کردار اس کے ہو بہو کر لیتا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس فار واچنگ دس ویڈیو۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پلے لسٹ پہ جا کے آپ پاسٹ پیپرز مزید دیکھ سکتے ہیں اور ایگزام کی اچھے سے پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔